بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، اب ہم حدیث نمبر 6 پڑھیں گے۔ من جو احب محبت کی للہ اللہ کے لیے، و ابغضا اور بغض رکھا للہ اللہ کے لیے، و آتا اور دیا للہ اللہ کے لیے، و منع اور منع کیا للہ اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، فقد پس تحقیق، استکمل اس نے مکمل کیا، ایمان۔ من جو احب محبت کی للہ اللہ کے لیے، و ابغضا اور بغض رکھا للہ اللہ کے لیے، و آتا اور دیا للہ اللہ کے لیے، و منع اور منع کیا للہ اللہ کے لیے، فقط پس تحقیق، استکمل الایمان اس نے مکمل کیا ایمان۔ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، و ابغض للہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا، و آتا للہ اور اللہ کے لیے عطا کیا، و منع للہ اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ من احب للہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، و ابغض للہ اور اللہ کے لیے بغض رکھا، و آتا للہ اور اللہ کے لیے عطا کیا، و منع للہ اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ بچوں، اس حدیث میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اصول ہے انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مومن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتی ہے۔ اس کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوتا ہے، اور ہر مومن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر اس شخص سے محبت کرے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ محبت کرتا ہو، تاکہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو اور وہ بھی اپنے رب سے شدید محبت کرنے لگتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت فضیلت والا عمل قرار دیا ہے اور اس کو افضل عمل قرار دیا ہے۔ تکمیل ایمان کا جو دوسرا اصول ہے، انسان کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ جس طرح ایک مومن کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کی یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی سے بغض یا دشمنی رکھتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر انسان کسی کو ناپسند کرتا ہے، کسی کو اچھا نہیں سمجھتا، تو اس میں اس کا کوئی ذاتی مقصد شامل نہیں ہوتا، بلکہ ایک سچا مومن جو ہے وہ کسی کے خلاف اس وقت ہوتا ہے جب ایسا شخص اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ ظالموں اور سرکشوں کو پسند نہیں کرتا، اس طرح مومن بھی اللہ کے نافرمانوں سے میل جول نہیں رکھتا اور انہیں پسند نہیں کرتا۔ اب تیسری ایک مومن کی کیا پہچان ہے کہ کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ مومن اپنا مال ہمیشہ اللہ کی راہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کا مقصد کسی کو دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ اس لیے سر انجام دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل اس کا قبول ہو جائے۔ جب وہ اپنا مال اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں وہ ہمیشہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اسی طرح اب چوتھا ایمان مومن کی پہچان کیا ہے؟ کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو بھی اللہ کے لیے۔ کسی دوست یا اگر رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے مگر جب پتہ چلے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد کر کے کسی مستحق کی اسے مدد کرنی چاہیے۔ یہ بھی صرف ہر مومن کو اللہ کی رضا کے مطابق اپنا ہاتھ کو روکنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا حکم دیا ہے تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے شخص کی دل کھول کر مدد کرے، لیکن جو شخص اس کی مدد کا حقدار نہیں ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کی مدد کرے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوستی، دشمنی، سخاوت اور مال کی حفاظت
ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذاتی غرض کو۔ حدیث پاک ہمیں اس بات کا بھی درس دیتی ہے کہ ہمیں دوستی، دشمنی، عبادت اور قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ بس بچوں وقت دے رہی ہوں، وہ دیکھیں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کریں۔ ابھی وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیے ہیں۔ ایک مومن کے لیے کسی سے بغض یا دشمنی کی کیا وجہ ہونی چاہیے۔ صرف ایک مومن کی نظر میں کسی سے بغض یا دشمنی کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ایک مومن بھی اسے ناپسند کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس سے ہی دوستی کرے۔ ایک مومن کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ایک مومن کو جب ایک مومن اللہ کی راہ میں کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی غرض صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس کو ریاکاری یا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مال خرچ کرتے ہوئے اس کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ تھینک یو۔